بھی ٹھیک ہے. دیکھو یہ علامہ صاحب کے جوتے ہیں, یہ علامہ صاحب کی مشہور شیروانی ہے. یار کٹ کے بخاؤ تو میں پا کے دیکھا میں فٹ آتی ہے کہ نہیں. چٹا سوٹ ہوئے گا. یہ ٹوپی بھی, ایسی بھی ٹوپی میرے پاس ہے پر اصلی والی نہیں. یار اصل ٹوپی پتہ نہیں کتنے گئی ہے. یہ علامہ صاحب کے وزٹنگ کارڈز ہیں, ایسے 3-4 میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ علامہ صاحب کا, اس کو اس طرح کر کے دکھاتے ہیں. یہ علامہ صاحب کا پاسپورٹ ہے. یہ علامہ صاحب کی بینک اکاؤنٹس کی اسٹیٹمنٹ ہے, حساب کی کتاب. یہ وزٹنگ کارڈ ہے, یہ میرے پاس بھی ہے. یہ اصل والا جو ہے یہ اسلام آباد لے گئے ہیں, اس کی فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے تسی جی. یہ علامہ صاحب کا بٹوا بھی ہے پر فقیر شخص تھے اس لیے خالی ہے. اور یہ علامہ صاحب کے دستخط کی مہر ہے. جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی تھیں, یہ میرے والد نے ٹرنکوں میں بند کر کے رکھی ہوئی تھیں. تو وہ ہر سال ایک دفعہ سردیوں میں دھوپ نکالنے کے لیے ان کو نکالتے تھے. جس طرح آج کل ہم صدر پاکستان کو 23 مارچ کو دھوپ لگانے کے لیے نکالتے ہیں نا, تو انہوں نے ایک دن یہ نکالی تو یہ مہر میں چوری کر کے لے گیا, کھسکا کے لے گیا. تو اس کی مہر کے اوپر میں پین سے سیاہی لگا کے تو اسکول لے گیا. میں آٹوگراف نا لوگوں کو ویکو علامہ صاحب کا دستخط ہے, ٹھپے مار مار کے نا علامہ صاحب کی آٹوگراف ہم دکھا رہے ہیں سا لوگوں کو. تو میرا ایک استاد ہے کلاس ماسٹر, انہوں نے مجھے بلایا کہ پتر اتنے آ ذرا. میں بڑا ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ مجھے ان کی مہر واپس لے چھین لے گا, کانفسکیٹ کر لے گا کہ تم اسکول میں یہ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. تو میں تب کوئی 11 سال کا, 76 کی بات ہے, 76 کی بات ہے, 6th میں پڑھتا تھا. تو وہ میں نے مہر یہ اس کو دکھائی, میں کہا یہ تمہارے پاس یہ مہر ہے مجھے دکھاؤ. میں نے اس کو دکھائی, میں نے کہا سر یہ علامہ صاحب کا دستخط کی مہر ہے, یہ میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں اسکول لے آیا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تو اس کی ایک امپریشن مجھے بھی لگا کے دو میری کتاب کے اوپر. اسٹرے ریفلیکشنز کی نئی کاپی اس نے نکالی, غالباً اسی وقت خرید کے لایا ہوگا. اس نے مجھے کہا کہ اس کی مہر اس کے اوپر لگا دو. تو میں نے اپنے پین سے اس پہ سیاہی لگائی, یہی مہر جو تھی, اپنے پین سے اس پہ سیاہی لگائی, اس کو میں نے اس طرح ٹھپا لگا کے دیا. تو جب میں نے اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس دن مجھے صحیح اندازہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں علامہ صاحب کی کتنی قدر اور محبت ہے. سمجھ آئی نا. تو یہ مہر, میں یہ اس مہر سے یہ کہانی وابستہ ہے, اس لیے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا. اور یہ بھی علامہ صاحب کی اور چیزیں ہیں. یہ اصل میں میرے والد کی گھڑی ہے, یہ نادر شاہ نے تحفہ دی تھی علامہ صاحب کو میرے والد کے لیے. پر جو علامہ صاحب کی جیبی گھڑی تھی وہ میری پھپھو کے پاس ہے, تو انہوں نے نہیں دی میوزیم کو, تو میرے والد نے اپنی گھڑی دے دی. پر یہ تھی علامہ صاحب کی, پر علامہ صاحب نے میرے والد کو دے دی تھی. اس طرح ایک لیپس کا ایشٹرے بھی تھا یہاں پہ, وہ پتہ نہیں کہاں گیا, کتنے گیا یار. یہ علامہ صاحب کے کاف لنکس ہیں, یہ ویڈنگ رنگ ہے, یہ علامہ صاحب کی اینک بھی ہے یہاں پہ دیکھیں. چلیں ہوں علامہ صاحب کا بیڈ روم بھی کھولو یار. ہاں ویری گڈ. اب یہ علامہ صاحب کا بیڈ روم ہے جہاں پہ علامہ صاحب نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے. یہ وہ کمرہ ہے. یہ علامہ صاحب کی ڈریسنگ ٹیبل ہوتی تھی. اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہاں پہ ایک تو بچپن میں بچہ ہوتا تھا تو میں یہ اسی طرح کمرہ اسی طرح ہوتا تھا. جب میں میرے بچپن میں بھی میں کئی دفعہ آ کے علامہ صاحب کے بستر میں بھی سو جاتا تھا. اب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب ملتے ہیں تو پہلا سوال انہوں نے بھی انہیں پوچھا سی, آپ نے علامہ اقبال کو دیکھا ہے؟ پتا ہے علامہ صاحب کو فوت ہوئے 80 سال ہو گئے, تمہیں میں نہ بابا لگنا وا کہ میں علامہ صاحب کو ویکھیا ہوئے گا. اچھا تو خیر, یہ اس میز کی میں آپ کو 2 کہانیاں سنانا چاہتا ہوں. ایک تو میری بچپن کی کہانی ہے کہ یہاں پہ ایک دن میں ایسے ہی بچہ ہوتے ہوئے درازیں کھول کے فرول رہا تھا. تو مجھے ایک دراز میں سے, یہ غالباً 1974-73 کی بات ہے, علامہ صاحب کی کچھ چیزیں ملی. ایک ریشم کے اوپر لکھا ہوا سپاس نامہ ملا, جس طرح آپ کے پاس علی گڑھ کا ہے نا, اسی طرح کا ریشم کے اوپر بنا ہوا سپاس نامہ میسور کا ہے. وہ مجھے اس دراز میں سے ملا. کپڑا جو ہے پیا ہوا سی, میں کڑ لیا سبز رنگ کا. میں اپنے پیو نو کھایا, میں کہا ویکھو سب کپڑا مجھے ملا, اس پہ علامہ صاحب کا نام لکھا. انہوں نے کہا یہ تمہیں کہاں سے مل گیا, یہ تو بہت نایاب. کوئی 1-2 اور متفرق چیزیں تھیں. وہ میرے والد نے اپنے بریف کیس کے اندر رکھ لی, اس کے اوپر لفافے کے اوپر لکھا ہوا منیب دریافت. اب میرے والد فوت ہوئے ہیں تو مجھے وہ لفافہ ملا ہے ان کے بریف کیس میں سے, اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. میں کسی دن آپ کو اس کی فوٹو کھینچ کے بھیجوں گا, تینوں یاد ہے نا وہ فوٹو کھینچی سی. تو یہ علامہ صاحب کا بستر تھا. تو جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو علامہ صاحب تو نہیں تھے دنیا میں, پر بستر تھا ان کا, اس پہ میں کئی دفعہ سو جاتا تھا. یہاں پہ علامہ صاحب کا حکا بھی تھا, پر کیونکہ یہ لوگ تمباکو نوشی کے خلاف ہیں, انہوں نے وہ حکا اسلام آباد بھیج دیا پرویز مشرف کے پاس. یہ علامہ صاحب کے کمرے میں راس مسعود صاحب کی, سر سید کے پوتے کی تصویر ہے. یہ نادر شاہ کی تصویر ہے. یہ بادشاہوں کے کوئی علامہ صاحب ہاتھ میں نہیں تھے, پر یہ علامہ صاحب کا ذاتی دوست تھا, اور اس نے افغانستان کو ایک قسم کی آزادی دلا کے دی تھی, حاصل کر کے دی تھی. ظاہر شاہ کا والد نادر شاہ, ایک جب افغان بادشاہ کو اوور تھرو کر کے ایک باچائے ساکا نامی شخص نے ٹیک اوور کر لیا تھا, جو کہ ڈاکو تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, تو اس کو نادر شاہ نے نکالا تھا.
اور نادر شاہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ علامہ صاحب جب نادر شاہ آیا افغانستان فتح کرنے واپس جا رہا تھا تو وہ لاہور رکا اور لاہور سے اس نے چندہ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا. تو علامہ صاحب نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لے کے اس کے پاس ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے کہ تم میری زندگی کی جمع پونجی لے لو, میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جہاد جاری رکھو. تو اس نے ساری علامہ صاحب کے پیسے ان کو واپس کر دیے اور ان کو کہا کہ سر آپ بیان چال پڑا. ہاں, تو علامہ صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے تو آپ جیسے, نادر شاہ نے علامہ صاحب کو کہا کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے پیسوں کی نہیں, میرے لیے دعا کریں. اور علامہ صاحب نے اس کے لیے دعا کی تو وہ واقعی جا کے بادشاہ بن گیا افغانستان کا. مجھے امی کہتی ہوتی تھی دودھ کا گلاس پورا پیو گے نا تو بادشاہ بن جاؤ گے, میں تو پی جاتا تھا, مجھے تو کبھی کسی نے بادشاہ نہیں بنایا. اور یہ راس مسعود صاحب کی تصویر ہے جو کہ سر سید کے پوتے تھے اور علامہ صاحب کے درینہ دوست تھے. اور علامہ صاحب سے پہلے وفات پا گئے پر علامہ صاحب نے آخری وقت تک ان کی تصویر اپنے کمرے میں رکھی. یہاں پہ پہلے دیوار میں پانی آیا ہوا تھا, وہ بھی نظر آ رہا ہے, یار اچھی رینوویشن کرائی ہے, اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. اور یہ علامہ صاحب نے جو آخری کتب چھوڑی تھی میرے والد کے لیے, یہ وہ کتب ہیں اس شیلف میں, اس بک شیلف میں. علامہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو میری زندگی جو کچھ بھی میں بنا ہوں میں ان 100 کتب کی وجہ سے بنا ہوں, اور اگر آپ یہ 100 کتب پڑھے, یہ میرے والد کے لیے انہوں نے چھوڑی تھی کہ تم بھی یہ پڑھنا بڑے ہو کے, تو یہ آپ 100 کتب کی لسٹ دیکھیں تو ان میں زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں ہیں. اس میں کوئی ویسٹرن فلاسفرز کی گنی چنی 7, آپ تسی تیتھے رہتے ہو یار تمہیں پتہ ہوگا, اس میں گنی چنی 7 یا 8 کتابیں ہیں. تو خیر اس میز کی میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا, ایک علامہ کی زندگی کا واقعہ ہے. ایک علامہ کے دوست تھے حکیم احمد شجاع صاحب, وہ ایک دن اسی گھر میں ادھر ہی اسی کمرے میں علامہ صاحب کو ملنے کے لیے آئے. یہاں پہ پہلے اور چیزیں بھی ہوتی تھیں, انہوں نے یہ خالی کر دی ہیں. یہاں پہ علامہ صاحب کے کپڑے اس الماری میں لٹکے ہوتے تھے. تو خیر وہ آئے ادھر حکیم احمد شجاع صاحب, تو علامہ صاحب اسی شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہ تو اب انہوں نے واک وے لگائی ہوئی ہے تو یہ ہم اونچے ہیں, ورنہ یہ نیچا تھا شیشہ. اور علامہ صاحب بہت پریشان حالت میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہے تھے. تو احمد شجاع نے ان سے پوچھا کہ آپ علامہ صاحب آج اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 58 یا 59 ہو گئی ہے, تو مجھے یہ بہت ڈر ہے کہ مجھ سے یہ گستاخی نہ سرزد ہو جائے کہ میری عمر جو ہے وہ حضور پاک کی عمر سے زیادہ ہو جائے. تو یہ وہی جگہ ہے, اسی جگہ پہ یہ علامہ صاحب کا مکالمہ ہوا تھا. اور 21 اپریل 1938 کو اسی کمرے میں اللہ تعالیٰ نے اس سچے عاشق رسول کی دعا قبول فرما لی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, تمام حاجات پوری کرے. جن لوگوں کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد بھی عطا کر دے. چلو, تو یہ گھڑی ہے اس ٹائم پہ رکی ہوئی ہے جس وقت علامہ صاحب فوت ہوئے تھے. تو یہ خوابگاہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوگا, چلو کوئی بات نہیں. یہ علامہ صاحب کی آخری استعمال کی چیزیں, شیشہ, یہ سب کچھ میرے والد نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو یہ آخری دوائیاں بھی, آخری صابن بھی ہے گا, شیونگ بھی کی, برش بھی ہے گا, دیکھو ریزر نہیں ہے گا, وہ پرویز مشرف لا گیا ہونا ہے, اور روز شیو بنا ہونا ہے. دیکھو یہ علامہ صاحب کی دوائیاں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں, آخری دوائیاں. اور وہ پتہ نہیں اینک کا کور ہے گا, وہ جڑا لمبا جہا نہیں, وہ چھوٹا ہے لگتا, اینک ہی ہے گی, اینک کا کور ہی ہے گا. چلے خیر. تو اور یہ کیلنڈر ہے دلروز مرم کا, جو کہ یہ ڈاکٹر شہریار احمد شیخ مشہور کارڈیاک اسپیشلسٹ جو ہیں, یہ ان کے دادا ہوتے تھے شیخ طاہر دین, جو کہ علامہ صاحب کے قریبی رفقائے کار میں سے تھے. یہ دلروز مرم انہوں نے ایجاد کی تھی. تو یہ کیلنڈر بھی اسی دن پہ رکا ہوا ہے, 21 اپریل 1938. کتاب, اچھا یہ خالی نوٹ بک پڑی ہوئی ہے کہ علامہ صاحب نے اٹھ کے شاعری کرنی ہو تو اس میں لکھ دیں, تیار پڑی ہوئی ہے. تو علامہ صاحب رات کو اٹھ کے علی بخش کو آوازیں دیتے تھے, چلو یہ قلم لا گیا. وہ قلم لاتے تھے تو علامہ صاحب اس وقت نظمیں لکھتے تھے. علی بخش کہتا تھا یار پتہ نہیں رات انہوں کی دورہ پہنتا ہے, یہ آج میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا. خیر, یہ علامہ صاحب کی مسجد قرطبہ میں تصویر ہے. علامہ صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے تقریباً 400 یا 500 سالوں کے بعد اس مسجد میں اذان دی اور نماز پڑھی. یہ علامہ صاحب کی کرسیاں ہیں, یہ علامہ صاحب کی تصویر ہے, یہ ایک سپاس نامہ ہے, یہ علامہ صاحب کی ہے, اس میں قائد اعظم بھی علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس تصویر میں بھی غالباً ہوں گے. تو یہ بجلی چلی گئی ہے, یہ دیکھیں افسوس کا مقام ہے کہ علامہ اقبال کے گھر کے اندر بھی بجلی چلی جاتی ہے. دیکھو یار تسی جنریٹر بھی نہیں لایا ہوا. اور اس کمرے میں ایک اور اس کمرے کی خصوصیت ہے کہ اس کمرے میں قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال سے ملاقات کرنے آئے تھے. اور اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں, اب یہ لمبی ہو گئی ہے فلم. تو علامہ صاحب جب قائد اعظم جب آئے تو علامہ صاحب نے میرے والد کو کہا کہ یار آپ جا کے ان کو دروازہ, یہ سامنے دروازہ ہے, یہاں سے ان کی قائد اعظم کی گاڑی آئی اسی پورچ میں. تو علامہ صاحب تب بیمار تھے, انہوں نے میرے والد کو کہا کہ تم جاؤ جا کے گاڑی سے ان کو ریسیو کر کے اندر لے کے آؤ, اس کمرے میں میرے پاس بٹھاؤ. تو وہ غالباً یہاں پہ اس طرح کرسیاں, صوفہ ایک اس طرح لگا ہوتا تھا,
یہاں پہ انہوں نے یہ بیچ میں واک وے وغیرہ لگا دیا. تو قائد اعظم ادھر آئے, محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں, علامہ صاحب کو ملے آ کے. تو میرے والد آٹوگرافیں جمع کرتے تھے, آٹوگراف بک تانوں نہیں دیتی, وہ میرے کو لیے گئے. تو میرے والد قائد اعظم سے آٹوگراف لینے کے لیے علامہ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ میں ان سے آٹوگراف لے لوں. تو علامہ صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, ان سے ضرور آٹوگراف لینا. تو میرے والد جب آٹوگراف بک لے کے آگے ہوئے تو قائد اعظم نے آٹوگراف دیتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں ان سے پوچھا, ڈو یو آلسو رائٹ پوئٹری, کہ تم بھی شاعری کرتے ہو؟ تو میرے والد شرمیلے سے تھے, وہ کوئی چپ رہے. تو قائد اعظم نے ایک دفعہ پھر لکھتے ہوئے پوچھا, واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ, کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ تو میرے والد اور شرمیلے چپ ہو گئے. پھر قائد اعظم نے ایک دفعہ غصے سے پوچھا کہ یو ڈونٹ آنسر, واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ, کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو پھر میرے والد اس طرح چپ ہو گئے, کچھ نہ بولے. تو قائد اعظم نے علامہ صاحب کو پوچھا کہ غصے کے انداز میں کہ ہی ڈز ناٹ آنسر, ہی ڈز ناٹ ٹیل می واٹ ہی وانٹس ٹو بی وین ہی گروز اپ, کہ جواب نہیں دیتا, یہ مجھے بتاتا نہیں ہے کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو علامہ صاحب نے اسی ٹون میں قائد اعظم کو جواب دیا, ہی وونٹ آنسر, ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم واٹ ہی ہیز ٹو ڈو, کہ یہ ہرگز جواب نہیں دے گا, یہ تمہارے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب کے درمیان ہم آہنگی تھی. اور سوری میں اونچا بول رہا ہوں, کوئی گل نہیں, تاکہ تانوں آواز آ جائے, سبق پہنچ جائے, میسج. تو یہ علامہ صاحب کی تصویر ہے, یہ تصویر میرے پاس بھی ہے گھر میں, ویسے میں آپ کو دکھاؤں گا لے جا کے. اور یہ حضرت علامہ کی آخری تصویر ہے. یہ الازہر کا ایک وفد لاہور آیا ہوا تھا, یہ لاہور میں کھینچی گئی ہے تصویر. تسی صحیح لکھے ہوئے کہ نہیں؟ نوائے